نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں صبح اور شام کی چند مخصوص ایسی دعائیں بتاؤں گی جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس کا ذکر ترمذی شریف میں بھی آیا ہے، ابو داؤد میں بھی آیا ہے، اور بہت سی کتابیں جیسے کہ مشکوات وغیرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمائی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ ہر صبح اور شام 3 مرتبہ یہ کلام پڑھ لے تو اسے کوئی چیز ضر نہ پہنچائے گی۔ ترمذی شریف۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت میں ہے کہ صبح کو پڑھنے سے شام تک اور شام کو پڑھنے سے صبح تک کوئی ناگانی بلا نہ پہنچے گی۔ مشکوات۔ تو دعا جو ہے آپ کو میری اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کو آپ یاد کر لیں یا کہیں لکھ لیں، آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زر نہیں پہنچاتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کو سورہ روم پارہ نمبر 21 کی یہ 3 آیات پڑھ لیوے تو اس دن سے جو ورد کرے گا یعنی ورد وغیرہ کرے گا چھوٹ جائے گا اس کا اور ثواب پا لے گا، اور جو شخص شام کو یہ پڑھ لے تو اس کی جو رات ہے وہ ورد چھوٹ جائے گا اور اس کا ثواب پا لے گا۔ ابو داؤد میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جو آیات ہے اس کا ترجمہ اور اس کا جو عربی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بس تم پاکی بیان کرو اللہ کی جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اس کی پاکی بیان کرو سپیر کو، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو یعنی ظہر کے وقت وہ جاندار بے جان نکلتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ نمبر 3 کام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ مومن پارہ نمبر 24 کی ابتدائی آیات اور آیت الکرسی پڑھ لے تو ان کی وجہ سے شام تک آفات و مکروہات سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص ان کو شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک آفات و مکروہات سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مومن کی ابتدائی آیات یہ ہیں جو آپ کو میری اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں کہ حامیم، یہ کتاب اس اللہ کی جانب سے اتری ہے جو سب پر غالب ہے، بہت وسیع علم والا ہے، اپنے بندوں کے گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، نافرمانوں کو شدید عذاب دینے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت الکرسی جو کہ سب جانتے ہیں وہ یہ ہے، اللہ لا الہ سے لے کر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جس کے سوا کوئی بھی لائق پرستش نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور زندگی بخشنے والا ہے، زمین و آسمان اور تمام کائنات کو قائم رکھنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے، نہ اس کی اونگ آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ تو جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے مرنے کے بعد ہونے والا ہے سب جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم اور معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے مگر جتنا وہ خود چاہے اسے آگاہ کر دے۔ اس کی کرسی یعنی کہ سلطنت آسمان اور زمین سب پر پھیلی ہوئی ہے، اور آسمان اور زمین کی حفاظت اس پر ذرا بھی گرا نہیں ہے۔
اور وہ سب سے بلند اور برتر ہے، یعنی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک نمبر 4 حدیث یہاں پر بیان کرتی جاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو یہ پڑھ لے تو اس نے اس دن کا انعامات خداوندی کا شکریہ ادا کر دیا، اور اگر شام کو پڑھ لے تو اس کے رات کے انعامات اور خداوندی کا شکریہ ادا کر دیا۔ ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں اس کا ذکر ہے، جس کی عربی آپ کو میری اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ وہ دعا یہ ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ بیان کرتی چلوں۔ اے اللہ، جو بھی کوئی نعمت مجھے یا تیرے کسی مخلوق کو آج صبح ملی ہے وہ تنہا تیری ہی طرف سے دی ہوئی ہے۔ تو یکتا ویگانہ ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، لہٰذا تیری ہی تمام تر تعریف ہیں اور تیرا ہی شکر ہے۔ اس کا فائدہ ایک اور یہ بھی ہے کہ شام کو پڑھتے ہیں تو ما اصبح بھی کی جگہ ما اسما امسا بھی کہیں، اس سے جو ہے شام کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح کی بہت ساری آپ کو صبح اور شام کی دعائیں، رات کی دعائیں مل جائیں گی۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گی۔ فی الحال آپ لوگ یہی پڑھیں تو آپ لوگوں کے لیے یہی بہت افضل ہے۔ ایسے تو آپ کو جتنی دعائیں بتاؤں کم ہے، بہت ہی اچھی اچھی دعائیں آپ انہیں یاد کر لیں۔ ان کے فائدے میں آپ کو بتا چکی ہوں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ تفسیر یعنی کہ جو میں نے اپنے الفاظوں سے کی وہی اس کا فائدہ کہلائے گی، اور ترجمہ آپ کو اس کو سمجھا دیا گیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اچھی معلومات کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے، تو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ قرآن و دین چینل کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔